میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ادارے کی بات کر رہا ہوں، اداروں کی بات کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے ملوث ہو گئے ہیں، یہ کیا ان کی خیر خواہی کی بات ہے؟ جب آپ اپنی آرگنائزیشنز کو ان کاموں پر لگا دیں، یہ جس طریقے سے جو کریک ڈاؤن ہوا ہے مئی 9 کے بعد، اور مئی 9 کے بارے میں ہم بھی کئی ٹی وی پروگرامز کرتے ہیں، کئی دفعہ رونا آتا ہے، کئی دفعہ ہنسی آتی ہے۔ یہاں پہ جو گھر تھا جسے جناح ہاؤس کہتے ہیں، بابا قوم کو اس کا قبضہ ایک دن کے لیے نہیں ملا۔ مادر ملت کوشش کرتی رہی، ایک دن کا قبضہ نہیں ملا، پھر وہ جو اپنا خود کی جو پیسے دے کے وہاں سے جان چھڑا لی۔ لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، میں بھی فورسز کا آدمی، میں بھی فوج میں رہا، میں تو سوچتا ہوں کہ ہم اپنے تمام اداروں کے ساتھ، اپنی سیاست کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، تاریخ بھی دے دی ہے، مبہم سی تاریخ ہے، پر چلیں ایک دے دیے، پر کس طریقے سے کرائیں گے؟ تمام یہاں پہ اسپیکرز نے کہا ہے کہ اس ملک کا حل یہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صاف شفاف انتخابات جو آج ہمارے انداتا ہیں، جو آج سب کچھ چلا رہے ہیں، کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ان کو ریالٹی اس ملک کی نہیں پتہ؟ اگر وہ کر سکتے تو الیکشن ہو جاتے۔ اس لیے یہ سمجھ میں آتی ہے، اگر الیکشن کرانے ہیں تو مرحوم ضیاء الحق کا ایک بڑا پسندیدہ جملہ ہوتا تھا کہ الیکشن تو بڑی اچھی چیز ہے، ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کے مثبت نتائج ہونے چاہیے۔ یہ بھی بغیر مثبت نتائج کی ضمانت کے ہماری تو سمجھ یہ الیکشن کی طرف پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ پھر بتائیے، ہمیں کچھ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے کتنی کی احتیاط کرنی ہے، کتنی کی احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ آپ کا دل راضی ہو جائے کہ ہمیں مثبت نتائج مل جائیں گے۔ ایک ہمیں پتہ ہے، آپ نے 13 بار چودھری پرویز الہی کو اندر کیا ہے، 10 بار اور کر لیں گے۔ یاسمین راشد کو اندر کیا ہوا ہے۔ کل مجھے، اور یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، ایک نون لیگ کے آدمی نے مجھے بتایا، اور ایک نون لیگ کے لیڈر کے حوالے سے اس نے بتایا، اور پھر یہ بھی کہا یار یہاں بات نہ کرنا۔ نون لیگ کا لیڈر ہمارے نون لیگ کے حواری کو کہتا ہے اور انہاں نوں پتہ نہیں ہے، اور کینسر کی مریضہ باہر آوے تو ہونا کی ہے۔ اشارہ یاسمین راشد کی طرف۔ وہ جو آپ کی 3-4 خواتین یہاں پہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، وہ طیبہ راجہ، صنم جاوید، 1-2 اور ہیں، وہ لاہور میں ان کو ٹکٹ ملے، آپ بتا تو دیں مجھے 3-4 نام لے دیں نون لیگ کے جو ان کے خلاف کھڑا یا کھڑی ہو سکتی۔ ایک ماحول ملک کا ایسے بن گیا ہے، اور کس نے بنایا ہے؟ عمران خان کی حکومت جب نکلی تھی تو پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی پاپولیرٹی، مقبولیت اس عروج پر نہیں تھی۔ جس دن نو کانفیڈنس ووٹ ہوا تھا، مقبولیت کا یہ سطح نہیں تھی۔ بھائی آپ سے خود چیزیں مینج نہیں ہوئی، نہ آپ سے سیاست مینج ہوئی ہے، نہ معیشت مینج ہوئی ہے، نہ یہ جو آپ نے رنگ برنگی حکومت وہ لگا کے بٹھا دی تھی، یہ جو 16 ماہ کا ناٹک ہوتا رہا ہے،
کرائسس تو اس 16 ماہ میں ہوا ہے. ہمارے کوئی حالات پہلے اتنے اچھے نہیں تھے، پہلے کوئی ہماری معاشی حالت اتنی سنہری حالت میں نہیں تھی. پر جو ہم کہتے ہیں کرائسس، ایگزسٹینشل کرائسس، وجود کا بحران جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ پڑ رہا ہے، وہ تو اس 16 مہینے کی پیداوار ہے. جب کرتا دھرتا آپ تھے، انداتا آپ تھے، فیصلے آپ لے رہے تھے، آپ کی ڈگڈگی پر یہ حکومت ناچ رہی تھی پی ڈی ایم کی، اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں تھا. پاکستان کا جو حال ہوا ہے، اگر اوریہ مقبول جان کو اٹھا کے مسائل حل ہوتے ہوں تو میں آج کہوں گا کہ اوریہ مقبول جان کو ایک بار پھر اٹھا لیں. چودھری پرویز لائی اندر ہیں تو مسائل حل ہو جانے چاہیے نا، اور باقی اندر ہیں، ایسے ہیں جن کا میڈیا پہ نام نہیں آ رہا، تو اس سے کیا آپ کی گرفت میں آ جائے گی چیز؟ آپ حالات کو کنٹرول کر لیں گے؟ حالات کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیجیے. یہ جو پاکستان کی حالت بن گئی ہے، یہ جو ہماری حالت بھکاریوں سے زیادہ بدتر ہو گئی ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی آنسرز ہیں؟ جو آپ کے پیشرو تھے پہلے، جو پہلے زمانے کے تالے آزما تھے، آپ سے بڑے لوگ تھے، ان کا قد کاٹ آپ سے زیادہ تھا. ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، سب کچھ. ان سے وہ کیا پاکستان کی تقدیر کو سنوار گئے تھے؟ اس بد نصیب قوم کے تمام بڑے بحران، تمام کرائسس، یہ تب انہوں نے جنم لیا جب کوئی نہ کوئی شاہ سوار، کوئی نہ کوئی تالے آزما بیٹھا ہوا تھا. آج تو ہم کہاں جائیں؟ ہمیں تو ابھی چھپنے کا کوئی جگہ نہیں رہ گئی. ہم تو ہندوستان کا نام سنتے ہیں تو ہمیں شرم آ جاتی ہے. ہم ان کی اکنامک پرفارمنس دیکھتے ہیں، ہمیں شرم آ جاتی ہے. وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے کیا ہوا ہے؟ 65 تک ہم یہ کہا کرتے تھے ایک مسلمان 10 ہندوؤں کے برابر ہے، اور یہ ہماری جنگی کارکردگی کی ایک بنیاد ہے. وہ کہاں زمانے کے، وہ 65 کہاں گیا اور آج کی حالت کیا ہے؟ اب تو وہ ہندوستانی ہمارے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں کہ وہ ہم کان سے سن نہیں سکتے. مودی پبلک میٹنگز میں کہتا ہے، اور یہ جو ہمسایہ ملک اس کو تو رہنے دو، یہ تو اپنی موت آپ مر رہے. ہم نے اس دن یہ چیزیں سننے کے لیے ہم نے یہ جینا تھا، یہ ہماری حالت ہوگی. ہم کہتے ہیں مستقبل اچھا، کہاں سے اچھا ہوگا؟ اپنے بچوں سے ہم بات کر لیں، ان کا کوئی ایمان رہ گیا ہے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں؟ اور ڈنڈے سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں. ڈنڈے سے چیزیں ایک یا تو ہو کہ ایک ڈنڈا چل رہا ہو اس ملک میں. اس وقت پاکستان میں 3 ڈنڈے چل رہے ہیں. ایک ہمارا اپنا جو ہمارا حشر ہو رہا ہے، ایک ٹی ٹی پی کا، ایک بلوچستان میں جو شورش ہے BLA وغیرہ کی. اگر لاجک، اگر منطق ڈنڈے کی رہنی ہے تو پھر ٹی ٹی پی بھی ٹھیک کر رہا ہے، پھر BLA بھی ٹھیک کر رہا ہے. اور اگر اس منطق کو مان لیا جائے، اس کو اگر تسلیم کر لیا جائے، تو مستقبل کی طرف دیکھ کے آدمی کا دل کانپ جاتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں.
بہت سارے ملکوں کا حشر تاریخ کے افسانوں میں نہیں، ہماری زندگیوں میں، دور حاضر میں، کنٹمپرری ٹائمز میں ہوا ہے۔ نہ میں روس کا نام لینا چاہتا ہوں، نہ یوگوسلاویہ کا نام لینا چاہتا ہوں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے ایک محاذ ٹی ٹی پی کا ہے، 40-50 سال ہم نے افغانستان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے رکھا۔ وہ پالیسی افغانستان کی کس نے بنائی تھی؟ ہم نے بنائی تھی۔ ہم سے کس نے مشاورت کی تھی؟ کوئی صلاح مشورہ کیا تھا؟ یہ پالیسیز آپ کی۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان افغانستان جو ہے کہ افغانستان ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوچنے کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، یہاں پہ ہر ایک نے کہا الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی تالے آزما نے لوگوں کے کہنے پہ الیکشن نہیں کرائے، نہ ایوب نے، نہ کسی نے۔ کرائسس ہوا، بحران ہوا، امپلوژن ہوا، پھر الیکشن کی طرف۔ تو کیا ہم اس کسی امپلوژن کے انتظار میں ہیں کہ پھر کوئی الیکشن ہو؟ لیکن یہ وقت مشکل ہے، اس کے لیے کوئی جادو کی چابی کسی کے پاس نہیں۔ میرا خیال ہے یہ آزمائش کا وقت پاکستانی قوم پہ آیا ہوا ہے، اور یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کتنی خندہ پیشانی سے اس وقت کو انڈیور کرتے ہیں، اور یہ امید اپنے دلوں میں تازہ رکھتے ہیں کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں، جتنا بھی ہمارے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیے جائیں، بہتری کا دن کوئی نہ کوئی آئے گا۔ کچھ تو امید کے لیے ہمیں ہونی چاہیے جس کے سہارے ہم جیتے رہیں۔